السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کی کون سی 3 چیزیں آپ کی بربادی کا سبب بن سکتی ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ محنت دن رات کرنے کے باوجود بھی بعض گھروں میں سکون کیوں نہیں آتا، اور رزق کی فراوانی کے باوجود وہاں پریشانیاں کیوں ڈیرے ڈال لیتی ہیں؟ اس کی وجہ کوئی نظر یا قسمت نہیں، بلکہ وہ انجانے غلطیاں ہیں جو ہم اپنے گھر کے دروازے ہر غیر کے لیے کھول کر خود کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 3 ایسی خطرناک چیزیں جو بھول کر بھی کسی کو نہیں دینی چاہیے، ورنہ نہ آپ کی عزت بچے گی نہ گھر کا سکون۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ ایک چھوٹا سا فیصلہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ گھر کی 3 چیزیں کبھی کسی کو مت دینا۔ اگر آپ سے کوئی انسان 3 چیزیں مانگے تو سرے سے انکار کر دینا، کیونکہ ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموش انکار اپنے پورے خاندان کی حفاظت بھی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، کبھی رات کے آخری پہر جب پورا گھر خاموش ہوتا ہے، کیا آپ نے خود سے یہ سوال کیا کہ آخر وہ کون سی خاموش غلطی ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے گھر سے سکون، برکت، رحمت اور عزت کو کھا رہی ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، وہ اسے اچھا اخلاق، رشتہ داری یا مدد کا نام دیتے ہیں، مگر برسوں بعد یہی معمول ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کو ایسی 3 چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں اگر آپ نے جذبات، شرمندگی یا کسی کے اصرار میں آ کر کسی کو دے دیا تو شاید آپ خود بھی محسوس نہ کر سکیں کہ آپ کے گھر کی راحت کیوں کم ہونے لگی، رحمت کیوں کم ہونے لگی، رزق میں بے برکتی کیوں آنے لگی، اور دل کا سکون کیوں آہستہ آہستہ چھننے لگا۔ ناظرین محترم، 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی قسمت کو بدل بھی سکتی ہیں اور بگاڑ بھی سکتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں اگر آپ کے گھر کوئی ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مانگنے آ جائے، چاہے وہ آپ کی منتیں کرے، سماجتیں کرے یا بار بار اصرار کرے، آپ یہ 3 چیزیں کبھی نہ دینا، ورنہ یاد رکھنا کہ تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ محترم ناظرین و سامعین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے گھر کے دروازے کو ذہن میں لائیے۔ ہر روز اس دروازے سے لوگ آتے اور جاتے ہیں، سلام و ملاقات ہوتی ہے، مانگنے والے بھی آتے ہیں اور دینے والے بھی، کبھی کوئی رشتہ دار، کبھی کوئی پڑوسی، کبھی کوئی دوست، اور کبھی کوئی ایسا شخص جسے آپ انکار کرتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ مسکرا کر کہتے ہیں لے جاؤ، آخر اپنے ہی تو ہیں، اور پھر زندگی آگے بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، لیکن کیا واقعی ہر چیز ہر وقت ہر شخص کو دے دینی چاہیے؟ کیا ہر نیکی ہر موقع پر نیکی ہی رہتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آج بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے گھر بظاہر آباد تو ہوتے ہیں، مگر اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، پریشانیاں اس کے اندر گھری رہتی ہے۔ کبھی غور کیجئے، بعض گھروں میں آمدنی کم ہوتی ہے لیکن سکون بے حساب ہوتا ہے، اور بعض گھروں میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، مگر ہر دوسرے دن کوئی نئی آزمائش دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے۔ کہیں اولاد کی پریشانی، کہیں میاں بیوی کی ناچاکی، کہیں کاروبار کی بے برکتی، اور کہیں بیماریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ناظرین محترم و سامعین کرام، یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، شیطان ہمیشہ انسان کو بڑے گناہ سے شروع نہیں کرواتا،
وہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے آغاز کرتا ہے، ایسی غلطیاں کرواتا ہے جنہیں انسان غلطی ہی نہیں سمجھتا، اور پھر وہی معمول انسان کی قسمت کا رخ بدل دیتا ہے۔ اسی لیے عقل مند وہ نہیں جو ہر بات پر فوراً یقین کر لے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو ہر بات پر رک کر سوچے، اپنے عمل کا جائزہ لے۔ پہلی چیز آپ کے گھر کے راز، وہ پہلی چیز ہے آپ کے گھر کے راز۔ جی ہاں، گھر کے راز بھی ایک امانت ہوتے ہیں۔ ہر وہ بات جو صرف گھر کی چار دیواری تک محدود رہنی چاہیے، ہر وہ کمزوری جسے صرف گھر والے جانتے ہوں، ہر وہ اختلاف جو وقتی ہو، ہر وہ مالی تنگی یا مجبوری، اسے ہر آنے جانے والے شخص تک پہنچا دینا دانائی نہیں، عقل مند نہیں، بلکہ اپنے ہی گھر کی بنیادیں کمزور کرنے کے مترادف ہیں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، یاد رکھیے گا، ہر ہمدرد نہیں ہوتا، اور ہر مسکراتا ہوا چہرہ خیر خواہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لوگ صرف اس لیے سوال کرتے ہیں تاکہ انہیں آپ کی کمزوری معلوم ہو جائے۔ اسی لیے عقل مند لوگ ہر بات ہر شخص کو نہیں بتاتے۔ وہ جانتے ہیں کہ زبان سے نکلا ہوا راز واپس نہیں آتا، لوٹ کر نہیں آتا۔ ناظرین محترم، دوسری چیز مالی حالت اور آنے والے منصوبے۔ اگر پہلی چیز گھر کے راز تھے تو دوسری چیز ہے آپ کے گھر کی مالی حالت اور آپ کے آنے والے منصوبے۔ ذرا غور کیجئے، ہر انسان کے دل میں کچھ خواب ہوتے ہیں۔ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی گھر خریدنا چاہتا ہے، کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے خاموشی سے محنت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج کا انسان منصوبہ بننے سے پہلے ہی اس کا اعلان کر دیتا ہے۔ ابھی کاروبار شروع بھی نہیں ہوا مگر سوشل میڈیا پر تصویریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی کامیابی ملی بھی نہیں مگر انسان خود کو پہلے ہی کامیاب ثابت کرنے لگتا ہے۔ پھر اگر وہ کام رک جائے تو کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے، ہر خوشی کا اعلان ضروری نہیں ہوتا اور ہر کامیابی کا اشتہار بھی ضروری نہیں۔ کبھی اپنے خوابوں کو صرف اپنے رب کے ساتھ راز رہنے دیجئے، چھپا رہنے دیجئے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، تیسری چیز گھر کا باہمی اعتماد، عزت اور سکون۔ اب ہم تیسری اور آخری چیز کی طرف آتے ہیں، آپ کے گھر کا باہمی اعتماد، عزت اور سکون۔ یہ بھی ایک ایسی امانت ہے، ایک ایسا راز ہے جسے ہر کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ آج بہت سے گھروں کی سب سے بڑی کمزوری یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسہ کم ہے، روپیہ کم ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے گھر کی ہر بات باہر پہنچ جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا اختلاف، اولاد کی غلطیاں، گھر کی لڑائیاں، یہ سب لمحوں میں واٹس ایپ گروپس اور سوشل میڈیا کی گفتگو بن جاتے ہیں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، یاد رکھیے، ہر زخم دکھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ زخم صرف اللہ کے سامنے کھولے جاتے ہیں اور کچھ مسائل صرف انہی لوگوں کے ساتھ حل کیے جاتے ہیں جو واقعی اس مسئلے کا حل جانتے ہوں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون قائم رہے تو ان تین امانتوں کی حفاظت کر لیجئے، ان کو چھپا لیجئے، ان کو راز کا راز رہنے دیجئے۔ پہلی امانت گھر کا راز، دوسری امانت اپنی مالی حالت اور آنے والے منصوبے، تیسری امانت اپنے گھر کا اعتماد، عزت اور باہمی سکون۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، یہ تینوں چیزیں جب محفوظ رہتی ہیں تو گھر نہ صرف آباد رہتا ہے بلکہ مضبوط بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت ہمیشہ قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور